السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آج میں پھر حاضر ہوا ہوں کلاس 10th کے اردو کتاب درخشاں دوم کے سبق نمبر چیپٹر نمبر 12 لے کر، اور یہ ایک ناول ہے۔ آپ کے نصاب میں یہ چیپٹر کیا ہے؟ ناول ہے۔ وہ کیا ہے؟ فہمیدہ اور منجلِ بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ آج ہم پڑھنے والے کیا ہے؟ ناول۔ ناول کسے کہتے ہیں؟ پھر ناول کی مختصر تاریخ سماعت کر کے پھر ہم نظیر کے بارے میں پڑھیں گے، جو اس کے مصنف ہے، رائٹر ہے، تخلیق کار ہے۔ اس سے قبل اگر جو حضرات اب تک اس چینل سے نہیں جڑے ہیں، میری چھوٹی سی التجا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں اور محنت شروع کر دیں۔ اور یہ چیپٹر، یہ یوٹیوب چینل آپ کے امتحان کے لیے ایک الگ ہونے والا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ناول ہے یہ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ مصنف کون ہے؟ نذیر احمد۔ کون ہے مصنف؟ نذیر احمد ہے۔ پہلے ہم ناول کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ناول اردو کی نثری ادب کے ایک اہم شاخ ہے۔ اردو کی نثری ادب کے ایک اہم شاخ ہے، ایک قسم ہے، ایک صنف ہے۔ اردو کا پہلا ناول مرآت العروس ہے۔ اردو کا پہلا ناول مرآت العروس مانا گیا ہے، یہ ہے جو 1869 میں شائع ہوا، اور اس کے مصنف کون ہے؟ اور مصنف نذیر احمد ہے۔ کون ہے؟ اردو کا پہلا ناول، آپ کے نصاب کا نہیں بلکہ اردو کا پہلا ناول کون ہے؟ مرآت العروس ہے، جو 1869 میں شائع ہوا۔ اس کے رائٹر کون ہے؟ تو نذیر احمد ہے۔ اور آپ کے نصاب کا پہلا ناول کون ہے؟ تو یہ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، یہ اردو کا پہلا ناول ہے۔ اور 20ویں صدی کی ابتدا میں اردو ناول کے نئے عہد کا آغاز ہوا۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں، 20ویں صدی کی شروعات میں اردو ناول کے نئے عہد کا آغاز ہوا، یعنی شروع ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے رائٹر کی طرف، نذیر احمد۔ مصنف کون ہے؟ نذیر احمد۔ نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ کوریٹر میں ہوئی۔ نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ کوریٹر میں ہوئی۔ دوسرا ہے نذیر احمد کے والد کا نام سعادت علی، اور ان کا نسبی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور سے ملتی ہے۔ اور ان کا نسبی سلسلہ کس سے ہے؟ ایک بزرگ ہے جس کا نام ہے عبدالغفور، اس سے جا کے ملتا ہے۔ نذیر احمد کے والد کا نام کیا ہے؟ سعادت علی، آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ اور ان کا نسبی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور سے ملتے ہیں۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی اور مولوی نصر اللہ سے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ مولوی نصر اللہ سے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اس سے قبل اپنے والد سے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کر چکے تھے، لیکن بہترین تعلیم مولوی نصر اللہ سے عربی کی تعلیم حاصل کی ہے۔ نذیر احمد اعلیٰ تعلیم کے لیے پرنسپل کارگل کے توسط سے، ان کے وسیلے سے 1845 عیسوی کو دہلی کالج میں داخلہ لیا۔ نذیر احمد اعلیٰ تعلیم کے لیے پرنسپل کارگل کے توسط سے 1845 عیسوی کو دہلی کالج میں داخلہ لیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے؟ تو دہلی کالج میں۔ اور کب داخلہ ہوا ہے؟ تو 1845 میں۔ اور کس کی وسیلے سے؟ تو پرنسپل کارگل کے وسیلے سے۔ اور 1853 عیسوی تک دہلی میں مقیم رہے، یعنی دہلی میں آپ رہے۔ اسی دوران مولوی عبد الخالق کی پوتی
मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हुई और 1853 तक दिल्ली में मुकीम रहे। और इसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हुई। इनके बीवी का नाम क्या है इसमें तज़किरा नहीं है, लेकिन पोती किसकी पोती थी? तो अब्दुल खालिक की, मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हुई। अब हम आगे देखते हैं नज़ीर अहमद के बारे में। अब हम आते हैं और दूसरा देखिए कि नज़ीर अहमद जब 13 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कितने साल के थे? नज़ीर अहमद जब 13 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद पंजाब के टेम्पल साहब में 40 रुपया माहवार पर मुलाजमत शुरू किए। पंजाब के टेम्पल साहब के पंजाब के टेम्पल साहब में 40 रुपये माहवार पर मुलाजिमत शुरू किए। ये हो गया। उसके बाद है फिर बाद में इस्तीफ़ा देकर कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। उसी दिन से उनके नाम के आगे क्या लगता है? डिप्टी नज़ीर अहमद। फिर बाद में इस्तीफ़ा देकर कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए और 1857 ईस्वी में गदर का वाक़या पेश आया। 1857 में गदर का वाक़या कब पेश आया है? 1857 में। पहला नावल मीरातुल उरूस जो 1869 ईस्वी में, उसके बाद 1872 नबातुन नाश, 1877 ईस्वी तो तौबतुन नसूह में शाये हुआ। तौबतुन नसूह शाये हुआ। और इब्नुल वक्त नाविल रोया सादिक़ा आखिरी नाविल है। ये भी है, इब्नुल वक्त भी नाविल है किसके? नज़ीर अहमद के। किसके? नज़ीर अहमद के इब्नुल वक्त। और रोया सादिक़ा ये आखिरी नाविल है जो 1884 ईस्वी में शाये हुआ। 1884 ईस्वी में ये इनके नाविल था। मीरातुल उरूस, नबातुन नाश, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, ये क्या है? इनके ये नाविल है। क्या है? नाविल है। आखिरी बात, नज़ीर अहमद को 74 साल की उम्र में, डिप्टी नज़ीर अहमद को 74 साल की उम्र में फालिज का असर हुआ, यानी लकवा का असर हुआ और 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में विसाल हुआ। 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में विसाल हुआ। पैदा कब हुए थे? तो 6 दिसंबर। कब पैदा हुए थे? 6 दिसंबर 1836 को। और इंतकाल कब किए हैं? 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में विसाल हुआ। विसाल मतलब इंतकाल होना, मृत्यु होना, डेथ होना, ये सब है माने, एक ही माने होता है, विसाल हुआ। मुझे उम्मीद है कि नज़ीर अहमद के बारे में जो इसके मुसन्निफ़ है आपको डिटेल्स मालूम हो गया होगा। आप इसको नोट कर ले, उतार ले और एक मरतबा ज़रूर देख ले आप। उसके बाद इन्होंने एक नावल लिखे जिसका नाम है फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फ़हमीदा और मंझली बेटी, ये फ़हमीदा कौन है? नसूह की, ये जो एक नसूह है इसमें किरदार जो बयान किया गया है, पहले है नसूह, फ़हमीदा, हमीदा, आलिया, कलीम और सलीम वगैरह। तो ये नसूह कौन है? शोहर है इसके। नसूह शोहर है, फ़हमीदा बीवी है, फिर इनकी बेटी मंझली बेटी ये है और आलिया ये बड़ी बेटी है। तो कलीम और सलीम इसके बेटे हैं। इसमें सिर्फ 2 का जिक्र हुआ, फ़हमीदा और हमीदा की। तो नसूह की बीवी फ़हमीदा है और मंझली बेटी हमीदा है। मसला असल बात ये थी, एक दिन ये फ़हमीदा और हमीदा
नसू की मंझली बेटी एक साथ बैठी हुए थे और वो कहती है ये हमीदा कि अम्मी जान, अब्बू जो नमाज़ पढ़ते हैं मैं देखती हूँ कि हर रोज़ 5 वक्त अपने चेहरे को धो करके, हाथ को धो करके, पाँव को धो करके खड़े हो जाते हैं और किसी से चुपके बात करते हैं। ये इसकी गुफ्तगू होती है। तो ये कहती है फहमीदा कि बेटी वो अल्लाह की इबादत करती है, वो अल्लाह की इबादत करते हैं जिसने हमको पैदा किया और खिलाता और पिलाता है। बहरहाल इसकी गुफ्तगू बहुत काफ़ी लंबी है, मैं मुख्तसर बताऊंगा। आखिरकार ये हमीदा कहती है कि अम्मी जान, जब अल्लाह हमको खिलाता पिलाता है और अगर हम अल्लाह की इबादत ना करेंगे तो हमें कौन खिलाएगा पिलाएगा। बिलाखिर आप भी नमाज़ पढ़िए, आप भी क्यों ना पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी ना रिज़्क देना बंद कर दे। क्योंकि जो नौकर, जिसका वो नौकर होता है, अगर वो काम ना करे उसको पैसा नहीं मिलता, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसी तरह अगर अल्लाह हमको रोज़ी ना दे तो मेरे बच्चियाँ, मेरी नन्ही बुआ, मेरी नन्ही बच्ची क्या पिएगी दूध। इसको ये रोती भी है और अफसोस भी करती है कि आप भी नमाज़ पढ़ें। इनके कहने पर ये फहमीदा भी नमाज शुरू कर देती है। उनके अब्बू तो नमाज़ पढ़ते ही हैं, ये हमीदा के कहने पर फहमीदा भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती है, यानी अल्लाह की इबादत करना शुरू कर देती है, ताकि इसे खौफ होता है, इसे डर होता है कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे रिज़्क ना छीन ले और रिज़्क ना रोक दे तो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसीलिए उसी की ये गुफ्तगू है, फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। लिखने वाले राइटर नज़ीर अहमद है और हम बता दिए कि ये नसूह की बीवी है। नसूह की ये क्या है, बीवी है और ये बेटी है। नसूह की कौन है, बेटी है। आप इसको जब जान लिए, अब हम चलते हैं अपने सवाल और जवाब की तरफ। आपकी किताब में है कि नज़ीर अहमद कब, इसको नोट कर ले। हम सवाल जवाब की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हम आते हैं इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात। क्या है, मुख्तसर तरीन सवालात। हम देखते हैं कि सवाल नंबर 1, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए। नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए, तो जवाब होगा नज़ीर अहमद 1836 ईस्वी को बिजनौर ज़िला के अफजलगढ़ कस्बा में पैदा हुए। बिजनौर ज़िला अफजलगढ़ कस्बा के पैदा हुए। आगे है सवाल नंबर 2, नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। तो जवाब होगा नज़ीर अहमद के 2 नावल दर्ज झेल हैं, इब्नुल वक्त और तौबतुन नसूह। इब्नुल वक्त और तौबतुन नसूह। सवाल नंबर 3, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। मैं पहले नोट में बता चुका हूँ कि ये फहमीदा नसूह की बीवी है और हमीदा बेटी है। फहमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। जवाब क्या होगा, फहमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। सवाल नंबर 4, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। नज़ीर अहमद किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। तो जवाब होगा नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। अपनी बेटी की तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। सवाल नंबर 5 कि ज़ेर निसाब नावल की इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। ज़ेर निसाब नावल की इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। यानी आपके जो निसाब में नावल है उसमें किसके किरदार, उसके 2 किरदार चुनिए। ज़ेर निसाब नावल की इक़्तिबास से 2 किरदार नसूह और हमीदा है। नसूह और हमीदा है। ये आपके हो गया मुख्तसर सवालात। अब हम आते हैं मुख्तसर सवालात के अब इस चैप्टर के हैं मुख्तसर सवालात। आप इस चैप्टर के हैं मुख्तसर सवालात।
سوال نمبر 1، نذیر احمد کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ نذیر احمد کے بارے میں 5 سینٹنس لکھیے۔ جواب، اردو ناول کی تاریخ میں نذیر احمد ایسے نثر نگار تھے جن کو اردو ناول کا بانی کہا جاتا ہے۔ نذیر احمد کی پیدائش 1836 عیسوی میں ضلع بجنور کے قصبہ افضل گڑھ میں ہوئی۔ والد کا نام سعادت علی تھا۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے، پھر کانپور میں مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے، پھر کانپور میں مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے۔ نذیر احمد کے بارے میں یہ 5 جملے ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 2، فہمیدہ کے کردار پر مختصر روشنی ڈالیے۔ فہمیدہ کے کردار پر مختصر روشنی ڈالیے۔ جواب دیکھیں، ناول توبۃ النصوح کے اقتباس میں فہمیدہ ایک اہم کردار ہے۔ فہمیدہ ایک اہم کردار ہے۔ ناول کے مرکزی کردار نصوح کی بیوی ہے۔ نصوح سب سے پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اعتماد میں لیتا ہے۔ فہمیدہ کے مذہبی اعمال اگرچہ تصفی بخش نہیں تھے، لیکن اس کی شخصیت میں اصلاحی عناصر موجود تھے۔ فہمیدہ خود اصلاح کی طرف مائل ہو گئی، بلکہ عملی طور پر نصوح کے اصلاح مشن میں شامل ہو گئی۔ یعنی خود اصلاح کی طرف مائل ہو گئی، بلکہ عملی طور پر نصوح کے اصلاح مشن میں شامل ہو گئی۔ یعنی فہمیدہ بھی نماز پڑھنے لگی۔ سوال نمبر 3، اردو کے کسی 5 ناول کا نام لکھیے۔ اردو کے کسی 5 ناول کا نام لکھیے۔ تو جواب ہوگا، اردو کے 5 ناول درج ذیل ہے۔ اردو کے 5 ناول درج ذیل ہے۔ توبۃ النصوح، ابن الوقت، فردوس بری، امراؤ جان و ادا اور نرملا۔ توبۃ النصوح کے رائٹر کون ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ ابن الوقت کے ڈپٹی نذیر احمد۔ فردوس بری کے عبدالحلیم شرر۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا۔ نرملا منشی پریم چند۔ یہ ہو گئے آپ کے سوال 3 کے۔ سوال نمبر 4، سر سید کے عناصر 5 کی حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ جواب ہوگا، سر سید احمد خان نے اردو زبان و ادب کے فروغ اور ارتقاء کے لیے جو ادبی تحریک چلائی، ان میں سر سید کے رفقا کار میں 5 افراد خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ یعنی سر سید حالی، شبلی نعمانی 1 2 3 اور ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا ذکاء اللہ، انہی کو عناصر 5 کہتے ہیں، جس کے ایک اہم عنصر ڈپٹی نذیر احمد بھی تھے۔ اس حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کی غرض سے چند اصلاحی قصے کہانیاں لکھے۔ نذیر احمد کی تصانیف اردو نثر میں قابل قدر سرمایہ ہے۔ سوال نمبر 5، اصلاحی جذبے پر 5 جملے لکھیے۔ کیا ہے؟ اصلاحی جذبے پر 5 جملے لکھیے۔ جواب ہوگا، اصلاحی جذبے سے مراد وہ ہے جو کسی شخص کے اندر اصلاح کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ زیر نصاب اقتباس کے پس منظر میں اصلاحی جذبہ سے مراد وہ جذبہ ہے جو سر سید کے دل و دماغ میں موزن تھا۔ انہوں نے پوری زندگی نہ صرف یہ کہ اس جذبے کو برتا، بلکہ عملی طور پر اسے تحریک کی شکل دے دی اور ایم اے او کالج علی گڑھ میں قائم کر کے اسلامیہ کے نونہالوں میں یہ جذبہ پیدا کیا۔
اسلامیہ کے نونہالوں میں یہ جذبہ پیدا کیا۔ آپ کے یہ مختصر سوالات کے جواب ہو چکے ہیں۔ اب ہے طویل سوالات، ان میں سے آپ اگر نوٹس پڑھ لیے ہوں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بنانے کے لائق ہے میں وہ بنا دیا ہوں، یہ ہے سوال نمبر 4، طویل سوالات کے سوال نمبر 4 ہے۔ اس میں کہا کہ درج ذیل الفاظ سے جملے بنائیے، یعنی سینٹینس بنانا ہے۔ تو جواب کون سے الفاظ ہے؟ نو، قسم، ضد، ضابطہ، لفظ، ادب۔ تو نو، اردو ناول نو ادب میں سے ایک ہے۔ اردو ناول نو ادب میں سے ایک ہے۔ قسم، ناول نثر کی ایک قسم ہے۔ ضد، نثر کی ضد نظم ہے۔ ضابطہ، زندگی جینے کا ایک ضابطہ ہے۔ زندگی جینے کا ایک ضابطہ ہے۔ لفظ، لفظ اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ لفظ اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ ادب، ادب اچھا چیز ہے۔ ادب اچھی چیز ہے یا اچھا چیز ہے۔ یہ ہے آپ کے طویل سوالات کے سوال نمبر 4 جو میں نے جملے میں استعمال کر کے بتا دیا۔ اب ہم آتے ہیں معروضی سوالات، آبجیکٹو کی طرف۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس چیپٹر کے معروضی سوالات۔ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کے معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1، ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش کس شہر میں ہوئی ہے؟ تو 4 آپشن رہے گا، لیکن آپ کو کس میں لگانا ہے؟ بجنور پہ۔ کس میں لگانا ہے؟ بجنور پہ۔ کس ضلع یا شہر میں؟ تو بجنور میں۔ سوال نمبر 2، نذیر احمد کا تعلق اردو نثر کے کس صنف سے تھا؟ نذیر احمد کا تعلق اردو نثر کے کس صنف سے تھا؟ تو جواب ہوگا ناول۔ ناول کیا ہوگا؟ جواب ناول۔ سوال نمبر 3، نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جواب ہوگا اس کا 1836 عیسوی کو۔ سوال نمبر 4، نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ سعادت علی۔ جواب کیا ہوگا؟ سعادت علی۔ آپ کو وہاں 4 آپشن ملے گا، لیکن آپ کو صرف میں یہاں جواب بتا دیا ہوں، آپ یاد کر لیں یا اس کو نوٹ کر لیں، اتار لیں۔ سوال نمبر 5، نذیر احمد اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے؟ نذیر احمد اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے؟ جواب ہوگا دہلی۔ سوال نمبر 6، ٹیمپل صاحب میں نذیر احمد نے کس شعبے میں ملازمت شروع کیا؟ ٹیمپل صاحب میں نذیر احمد نے کس شعبے میں ملازمت شروع کیا؟ 4 آپشن رہے گا، تعلیمات، تعلیم، معاشیات، نفسیات یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو کیا لکھنا ہے؟ تعلیم میں۔ کیا ہے؟ تعلیم کے شعبے میں ملازمت شروع کیا، یعنی پڑھانے کے شعبے میں۔ سوال نمبر 7، نذیر احمد نے کتنے روپیے ماہوار پر ملازمت اختیار کی؟ ملازمت اختیار کی۔ ملازمت اختیار کی، یعنی کتنے روپیہ پر آپ اپنا نوکری کرنا شروع کیا؟ نذیر احمد نے کتنے روپیہ ماہوار پر ملازمت اختیار کی؟ نذیر احمد نے کتنے روپیہ کے ماہوار پر، مہینے پر اپنی نوکری شروع کی؟ تو جواب ہوگا 40 روپیے۔ کیا ہوگا؟ 40 روپیے۔ سوال نمبر 8، نذیر احمد کا تبادلہ کانپور میں کس عہدے پر ہوا؟ نذیر احمد کا تبادلہ کانپور میں کس عہدے پر ہوا؟ پہلے تھے وہ ٹیمپل صاحب میں، لیکن پھر بعد میں اس کا تبادلہ ہوا، استعفیٰ دے کر کے کہاں آئے؟ کانپور میں آ گئے۔ نذیر احمد کا تبادلہ کانپور میں کس عہدے پر ہوا؟ تو ڈپٹی انسپکٹر کے عہدے پر۔ سوال نمبر 9، حمیدہ نصوح کی کون تھی؟ حمیدہ نصوح کی کون تھی؟ جواب ہوگا بیٹی تھی۔ کیا تھی؟ بیٹی۔ فہمیدہ نصوح کی بیوی ہے اور حمیدہ کیا ہے؟ نصوح کی بیٹی ہے۔ سوال نمبر 10، ناول توبۃ النصوح میں مرکزی کردار کون ہے؟ ناول توبۃ النصوح میں مرکزی کردار کون ہے؟ تو جواب ہوگا نصوح۔ کیا ہوگا؟ نصوح۔ سوال نمبر 11، اردو میں پہلا ناول نگار کسے کہتے؟ اردو میں پہلا ناول نگار کسے کہتے ہیں؟ یعنی پہلا
جو ناول لکھے ہیں وہ کون شخص ہے، کون شخص کو کہا جاتا ہے؟ اردو میں پہلا ناول نگار کسے کہتے ہیں یا کسے مانا جاتا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے ڈپٹی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال نمبر 12، نذیر احمد کا انتقال کب ہوا؟ نذیر احمد کا انتقال کب ہوا ہے؟ نذیر احمد کا انتقال کب ہوا؟ تو جواب ہوگا 28 دسمبر 1910 عیسوی کو، 28 دسمبر 1910 عیسوی کو۔ یہ آپ کے چیپٹر نمبر 12 فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، جس کے رائٹر ہے ڈپٹی نذیر احمد، یاد کہ یہ سبق مکمل ہوا، اور آپ اس کو نوٹ کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں اور تیاری بھی کریں۔ پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔